السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلافت کی ذمہ داری سپرد کی گئی تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راہ میں سیدنا عمر ملے، پوچھا کہ کہاں چلے؟ فرمایا کہ بازار۔ سیدنا عمر نے عرض کیا کہ اگر آپ تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ پوچھا کہ پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جن کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلے چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرما دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے چلے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ وہ تو کانے ہو گئے کانے، قاف کانا والا نہیں، قانع، قاف بڑا والا قاف، کنچی والا قاف، الف، نون عین، کنات کرنے والے، کنات بھی نہیں، پھر شامیانے کنات نہیں، کنات۔ خیر جی، ایک مرتبہ اہلیہ نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے پاس تو دام نہیں کہ خرید دیں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ وہ اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں تو کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار انہیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ خلاصے میں لکھا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر پہلے سے اپنی تجارت کیا کرتے تھے اور ضروریات کو کافی بھی تھا، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سپرد کی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کا پیشہ تجارت آپ کے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے، اس کی ذمہ داری کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے آپ کے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ باوجود اس کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو بی بی عائشہ کو وصیت فرمائی کہ ان کی ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خلافت کے سپرد کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا۔ بعض روایات میں ایک ہولنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ یہ اشیاء جب سیدنا عمر کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ہاں فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔